شامی صاحب، ظاہر ہے اب شہری علاقوں میں جو الیکٹیبلز ہیں ان کے مقابلے میں پارٹی ووٹ زیادہ کاؤنٹ ہوتا ہے. اگر لوگوں کچھ روپوش ہیں جو رہا ہوتے ہیں وہ عام طور پر پارٹی چھوڑ جاتے ہیں یا ایک پریس کانفرنس کر دیتے ہیں یا میڈیا انٹرویو دے دیتے ہیں، تو وکلاء کے ذریعے، خواتین کے ذریعے انہیں فیلڈ میں الیکشن لڑوا کر کیسی حکمت عملی رہے گی، جبکہ تحریک انصاف کو یہ کانفیڈنس ہے کہ وہ بہت پاپولر ہے اور بلہ چلے گا؟ دیکھیے، اگر وکلاء کو اور خواتین کو ٹکٹ دیے جاتے ہیں تو یہ تحریک انصاف کے جس وقت ذمہ دار ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک وکلاء کا بہت بڑا پریشر گروپ ہے اور ان کے خلاف کارروائیاں کرنا یا ان کو غائب کرنا کوئی آسان نہیں ہوگا. اور خواتین جو ہیں ظاہر ہے کہ ان کی بھی ایک خاص حیثیت ہے معاشرے میں، تو ان کے خلاف بھی انتقامی کارروائی جو ہے وہ آسان نہیں ہوگی. تو یہ تدبیریں تو سب وہ سوچ رہے ہیں، لیکن بنیادی بات یہ تھی کہ اگر وہ حالات کا جائزہ لیتے، اپنی غلطیوں کا احساس کرتے اور دوسری سیاسی قوتیں جو ہیں ان کے ساتھ کوئی سلسلہ جمبانی شروع کرتے اور ایک وسیع تر اتفاق رائے ہوتا، تاکہ انتخابات جو ہیں ان کے قواعد و ضوابط پر، ان کے ماحول پر، ان کے معاملات پر، تو یہ زیادہ بہتر ہوتا. پی ٹی آئی نے سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا، وہ پیچیدہ راستہ اختیار کر رہی ہے. اور اس وقت یعنی ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اس کے کھمبے کو بھی ووٹ پڑ جائے گا. ٹھیک ہے، ان کا ایک ووٹ بینک موجود ہے، لیکن وہ فیصلہ کن ووٹ بینک ہوگا اور وہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہو اس کے حق میں سارا ووٹ پڑ جائے گا. یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے جس کی صداقت جو ہے وہ تو ٹیسٹ ہوگی انتخابات کے دن، لیکن یہ دعویٰ بہت بڑا ہے. تو میرا خیال اگر زمینی حقائق کا ادراک کرتے ہوئے اور اعتراف کرتے ہوئے کوئی حکمت عملی بنائی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، اور پی ٹی آئی کے اپنے لیے بھی اور اس کے ذمہ داروں کے لیے بھی. لیکن اگر وہ اسی طریقے سے صرف اپنے تصوراتی معاملات میں الجھے رہیں گے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ وہ مطلوبہ نتائج حاصل کر سکیں گے جو اس وقت ان کے ذہن میں ہے یا جس کی وہ آرزو کر رہے ہیں. صاحب آپ نے دیکھا ہے ظاہر ان کے رہنما گرفتار ہوئے ہیں، کچھ روپوش ہیں، مگر یہ جو اسٹریٹجی ہے ظاہر ایک ان کا کانفیڈنس یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہم بہت پاپولر ہیں، تو وہاں پر جس کو ٹکٹ دیں گے اگر ہمارے لوگوں کو باہر نہیں آنے دیا گیا وہ جیت جائے گا. اور پنجاب کے شہری علاقوں میں لاہور سمیت ہم بہت زیادہ پاپولر ہیں جہاں پر الیکٹیبل سے زیادہ پارٹی کا ووٹ چلے گا. تو آپ کے خیال میں یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جو بڑی چیلنجنگ ثابت ہوگی اور پی ٹی آئی ایک ٹف ٹائم دینے میں کامیاب ہوگی؟ شاہ صاحب، ایک بات تو کلیئر ہے کہ پی ٹی آئی کے جو رہنما باہر پھر رہے ہیں تو اور ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے تو وہ اسکرپٹ کے مطابق باہر پھر رہے ہیں، ورنہ اگر کوئی جینون عمران خان کے ساتھ کڑا ہے تو پھر وہ باہر نہیں ہے. اسی طرح بعض روپوش بھی اسکرپٹ کے مطابق روپوش ہے، اور جس میں خود ان کے سابق چیف آف سٹاف شبلی پراز صاحب بھی شامل ہے. ایک بات. دوسری بات، لوگوں سے ووٹ لینا اور نوٹ لینا، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. سیاستدان کی نظر ہوتی ہے اور الیکٹیبلز کی نظر ہوتی ہے ووٹ پہ، اور وکیل کی نظر ہوتی ہے نوٹ پہ. آپ ذرا چیک کریں کہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو عمران خان کے کیسز مفت لڑ رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ان کے وکلاء کی ٹیم کوئی قیادت تو کر رہے لطیف کوسا اور اعتزاز احسن، اور وہ دونوں تو پیپلز پارٹی کے ہیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ماضی میں بڑے بڑے نامور وکلاء وہ بھی اگر پارلیمنٹ میں آئے ہیں تو اکثر سینٹ کے راستے سے آئے ہیں. اور پھر ان کے وکلاء کی تو یہ حالت ہے کہ شعیب شاہین جو ہے وہ شیر افضل مروت کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایجنسیوں کے ایجنٹ ہے، اور وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایجنسیوں کے ایجنٹ ہے. تو پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وکلاء، وکیل ہونا الگ بات ہے، فیسیں لینا الگ بات ہے، عدالت میں مقدمات لینا الگ بات ہے، اور عوام سے ووٹ لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ووٹ لینے کا فلسفہ بالکل الگ چیز ہے، اور جس میں برادری بھی کاؤنٹ کرتی ہے، جس میں بندے کے ماضی بھی کاؤنٹ کرتے ہیں. اس کے لیے 15 20 30 سال پہلے جدوجہد کرنی پڑتی ہے. تو مجھے تو ان کی یہ تدبیر کوئی کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. اور شامی صاحب، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کھمبے والا ماحول نہیں ہے کہ تحریک انصاف کوئی کھمبا بھی کھڑا کر دے تو اسے ووٹ پڑ جائے گا، مگر
کیا نون لیگ کے لیے کوئی ڈائنامکس آپ کو پنجاب میں بدلتے نظر آتے ہیں؟ نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد ایک ہی انہوں نے جلسہ کیا ہے، آگے وہ کیمپین کرتے ہیں، تو وہ جو سمپل میجورٹی کی خواہش رکھے ہوئے ہیں کہ جی ہمیں ایک ایسی حکومت چاہیے جو بیساکھیوں والی نہ ہو، وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ایسا کوئی ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیے، نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد مسلم لیگ نون میں ایک نئی جان تو پڑی ہے، اور جو ٹکٹ حاصل کرنے والے ہیں ان کی بڑی تعداد ہے جنہوں نے درخواستیں دی ہیں، اور ایک اب ظاہر ہے کہ جو الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ جڑے ہوتے ہیں اپنے ووٹرز کے ساتھ اور اپنے حلقوں کے ساتھ، تو ہوا کا رخ جو ہے وہ اس کا زیادہ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر سینکڑوں اور بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ٹکٹ کے خواہش مند ہیں اور وہ درخواستیں دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمین پر ان کو اپنے پاؤں جمتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک مقابلہ کرے گی اور زوردار طریقے سے مقابلہ کرے گی، اور پی ٹی آئی کا اپنا ایک جوش و خروش ہے اور اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر وہ جس کو چاہیں ٹام ڈک ہیری کوئی جو ہے کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیں، تو ایسا نہیں ہے۔ جو یہ انتخابی سیاست جو ہے یہ حلقہ جاتی سیاست، اس میں اس طریقے سے کامیابی حاصل کرنا ممکن نہیں ہوگا، یہ بہت مشکل کام ہوگا۔ تو اگر پی ٹی آئی کی حکمت عملی جو ہے وہ ان وکیلوں نے بنانی ہے جو سیاست سے لا تعلق ہیں اور عملی سیاست سے ان کا کوئی یعنی واسطہ نہیں ہے۔ اور ابھی جو صافی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے کھوسا صاحب تو آج بھی کہہ رہے تھے کہ میں پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں، اور اعتزاز احسن صاحب بھی جو ہیں انہوں نے بھی پارٹی جوائن نہیں کی۔ تو یہ اگر اس طریقے سے نان سیریسلی ان کی حکمت عملی بنائی جائے گی اور وہ اپنا نقشہ بنائیں گے اور اپنی مہم جو ہے چلائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ پھر ان کے لیے ایک بڑی مایوسی بھی ہوگی اور ان کو ہاتھ ملنے پڑیں گے۔ تو یہ بھی ایک سائنس ہے، الیکشن لڑنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ آپ جی اور صاحب صاحب کیا پھر ایسا کچھ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہیں ایسا ماحول بن جائے کہ انہیں الیکشن لڑنے کا موقع مل جائے، کم از کم اس حد تک بات بن جائے پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن تک؟ نہیں، مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس سے بہت برا ہوگا جو 2018 میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا تھا، اور مسلم لیگ نون کو شاید اس سے بہت زیادہ نوازا جائے گا جس طرح کی پی ٹی آئی کو 2018 میں نوازا کیا تھا۔ پھر دوسرا، وکلاء کے ضمن میں دیکھیے، ایک بندہ ووٹ دیتے ہوئے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ اس بندے کی کمٹمنٹ کو بھی دیکھتا ہے، وہ الیکٹیبلز ہو یا جو کچھ بھی ہو۔ اب خواجہ حارث اگر کینڈیڈیٹ بن جائے تو اس سے لوگ پوچھیں گے کہ بھئی آپ تو نواز شریف کے بھی وکیل رہے، آپ تو عمران خان کے بھی وکیل رہے، آپ کس طرف ہیں؟ اسی طرح یہ سلمان اکرم راجہ صاحب اگر کینڈیڈیٹ بن جائے تو ان سے کہیں گے کہ بھئی آپ تو پیسے اور فیس لے کے نواز شریف کے بھی وکیل رہے، مریم نواز کے بھی وکیل رہے، ان کے بھی وکیل رہے۔ تو وکیل اس معیار پہ کسی بھی صورت وہ دوسرے رستے سے سیاست میں آتے ہیں کہ کسی بندے کے کیس لڑ لڑ کے ان کو اتنا اوبلائج کر لیتے ہیں کہ سینیٹر بن کے اور چور دروازے سے اقتدار میں آ جائیں، لیکن وہ کبھی بھی پاپولر الیکٹیبلز وہ نہیں بن سکتے۔ ہاں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ایک پرابلم ہے کہ پیپلز پارٹی نے پچھلے سالوں میں خود ہی سندھ کے سوا باقی صوبوں میں اپنی پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور مسلم لیگ نون نے پنجاب کے سوا باقی صوبوں کو صفر میں ضرب دے کے اپنی پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اور پھر اب نواز شریف جس طریقے سے دولت مندوں کو اور لوٹوں کو اور ان سب کو جمع کر رہے ہیں، اور پھر اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں ابھی سے ان کے امیدواروں نے انتظامیہ کو تبدیل کرنا اور وہی جو ان کا روایتی، کیونکہ ان کو اپنے زور بازو پہ اعتماد نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، ان کی کمزوریاں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جب مسلم پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہوگا، ان کا لیڈر ہی نہیں ہوگا، تو اگر پاپولر عوام میں وہ ہیں بھی تو اس کو ووٹ کی شکل میں میٹیریلائز ان کے لیے کون کرے گا؟